कैसे लाइक कितनी देर करनी, 5 मिनट 2 मिनट? नहीं नहीं नहीं, आधे 15 मिनट। اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا إنا نخاف من ربنا يوما أبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ضمحريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار برشان محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. एक मरतबा और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में।
میں ایک مطلع اور چند اشعار پیش کرتا ہوں، اور بہرحال یہ ہمارا اصول ہے، اگر کوئی ہمارے درمیان بزرگ ہو تو ہمارا شیوا یہ ہے کہ ہم ان سے تائید چاہتے ہیں اور اصلاح کی گزارش بھی کرتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ نعت کے حوالے سے، چونکہ دن گزرا ہے پیغمبر سے منسوب، عرض کرتا ہوں کہ خود کو عرفان میں ڈھالوں تو کہیں نعت کہوں، خود کو عرفان میں ڈھالوں تو کہیں نعت کہوں، چادر حمد اوڑھا لوں تو کہیں نعت کہوں، خود کو عرفان میں ڈھالوں تو کہیں نعت کہوں، چادر حمد اوڑھا لوں تو کہیں نعت کہوں۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ تیرے محبوب کی مدحت میں بدن لرزاں ہے، تیرے محبوب کی مدحت میں بدن لرزاں ہے، اے خدا خود کو سنبھالوں تو کہیں نعت کہوں، اے خدا خود کو سنبھالوں تو کہیں نعت کہوں۔ اور بارش لطف و عنایات کا موسم ہے یہاں، بارش لطف و عنایات کا موسم ہے یہاں، معتبر لفظ اٹھا لوں تو کہیں نعت کہوں، بارش لطف و عنایات کا موسم ہے یہاں، بارش لطف و عنایات کا موسم ہے یہاں، معتبر لفظ اٹھا لوں تو کہیں نعت کہوں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے، اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے حمد پہ میم سجا لوں تو کہیں نعت کہوں، اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے، اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے، اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے حمد پہ میم سجا لوں تو کہیں نعت کہوں، حمد پہ میم سجا لوں تو کہیں نعت کہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مطلع اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ اہل خرد اٹھیں ذرا اور فیصلہ کریں، اہل خرد ہی اٹھ کے ذرا فیصلہ کریں، یہ زیادہ سلیس ہو جائے گا، اہل خرد ہی اٹھ کے ذرا فیصلہ کریں، جو دشمن بطول ہو ہم اس کا کیا کریں، اہل خرد ہی اٹھ کے ذرا فیصلہ کریں، جو دشمن بطول ہو ہم اس کا کیا کریں، کیوں کر سمجھ میں آتی نہیں ذات سیدہ، کیوں کر سمجھ میں آتی نہیں ذات سیدہ، وہ جائیں والدین سے ہی مشورہ کریں، کیوں کر سمجھ میں آتی نہیں ذات سیدہ، کیوں کر سمجھ میں آتی نہیں ذات سیدہ، وہ جائیں والدین سے ہی مشورہ کریں۔ اور یہ بھی شعر کہ خیر کثیر ہم نے تمہیں دے دیا نبی، خیر کثیر ہم نے تمہیں دے دیا نبی، ان کا ہے خاندان کہاں یہ پتہ کریں، خیر کثیر ہم نے تمہیں دے دیا نبی، ان کا ہے خاندان کہاں یہ پتہ کریں۔ اور یہ بھی شعر کہ آج بہرحال ایک مہم چلی ہوئی ہے کہ وہ فلاں صاحب کو برا نہ کہیے اور یہ نہ کہیے وہ نہ کہیے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، کوئی بھی ناراض ہو، میں قرآن کی آیت کے ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ شان عقا بتائے گا یہ کائنات کو، شان عقا بتائے گا یہ کائنات کو، دشمن کو کھل کے دوستو دشمن کہاں کریں، شان عقا بتائے گا یہ کائنات کو، دشمن کو کھل کے دوستو دشمن کہا کریں۔ اور دیوانہ مجھ کو کہتے ہیں بہلول نے کہا، دیوانہ مجھ کو کہتے ہیں بہلول نے کہا، پہلے یہ اپنے ذہن کی تو کچھ دوا کریں، پہلے یہ اپنے ذہن کی تو کچھ دوا کریں، اور میرے لیے عدو علی لعنتی ہے بس، میرے لیے عدو علی لعنتی ہے بس، دنیا کی وہ نگاہ میں کچھ بھی ہوا کریں، میرے لیے عدو علی لعنتی ہے بس، دنیا کی وہ نگاہ میں کچھ بھی ہوا کریں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ دنیا کے واسطے وہی قرآنی حکم ہے، دنیا کے واسطے وہی قرآنی حکم ہے، اعمال اپنے بیت میں جو سیدہ کریں، اعمال اپنے بیت میں جو سیدہ کریں۔ اور تعلیم دے کے رب نے فرشتوں سے کہہ دیا، تعلیم دے کے رب نے فرشتوں سے کہہ دیا، آدم سے بولو نام یہ دن بھر لیا کریں، تعلیم دے کے رب نے فرشتوں سے کہہ دیا، آدم سے بولو نام یہ دن بھر لیا کریں۔ اور یہ بھی شعر کہ الحمد کا
الف بھی نہ رٹنے سے آئے گا، الحمد کا الف بھی نہ رٹنے سے آئے گا۔ قرآن کہیے غور سے اب سے پڑھا کریں، قرآن کہیے غور سے اب سے پڑھا کریں۔ اور ہم کیا کہیں کہ آیت قرآن بتائے گی، ہم کیا کہیں کہ آیت قرآن بتائے گی۔ یہ وہ ہیں روٹیاں جو ملک کو عطا کریں، یہ وہ ہیں روٹیاں جو ملک کو عطا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بہرحال یہ قبلہ کا بھی حکم ہے اور باہر سے بھی کہ بھائی اب جب تک خطیب صاحب نہیں آتے وہ ہم ہی لوگ آپ کی سمع خراشی کریں گے، اور بہرحال تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ٹھیک ہے جی، عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے ایک مطلع اور چند اشعار کہ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ عرض کرتا ہوں کہ دھوم ہر کوچے الفت میں مچا ہی دیں گے، دھوم ہر کوچے الفت میں مچا ہی دیں گے، ذکر حیدر سے کلیجوں کو ہلا ہی دیں گے، دھوم ہر کوچے الفت میں مچا ہی دیں گے، ذکر حیدر سے کلیجوں کو ہلا ہی دیں گے، اس قدر خلط ہے رگ رگ میں علی کی الفت، اس قدر خلق ہے اس قدر خلط ہے رگ رگ میں علی کی الفت، خاک میں مل کے بھی ذرات گواہی دیں گے، خاک میں مل کے بھی ذرات گواہی دیں گے، کٹ کے میسم کی زباں ہو گئی سیقل اتنی، کٹ کے میسم کی زباں ہو گئی سیقل اتنی، ظلم سمجھا تھا کہ آواز دبا ہی دیں گے، کٹ کے میسم کی زباں ہو گئی سیقل اتنی، ظلم سمجھا تھا کہ آواز دبا ہی دیں گے، پوچھ اجداد کی قبروں سے اگر ہمت ہے وہ بھی مولا کے فضائل کی گواہی دیں گے، پوچھ اجداد کی قبروں سے اگر ہمت ہے وہ بھی مولا کے فضائل کی گواہی دیں گے، دشت میں آنے دو خیمے سے ذرا اصغر کو، دشت میں آنے دو خیمے سے ذرا اصغر کو، کتنے پانی میں ہے ظالم یہ بتا ہی دیں گے، کتنے پانی میں ہے ظالم یہ بتا ہی دیں گے، اور فکرے جنت میں نہیں کرتے ہیں ان سے الفت، فکرے جنت میں نہیں کرتے ہیں ان سے الفت، ارے خلد تو حضرت بہلول دلا ہی دیں گے، فکرے جنت میں نہیں کرتے ہیں ان سے الفت، خلد تو حضرت بہلول دلا ہی دیں گے، اور تو سمجھتا ہے جنہیں خاک نشیں یاد رہے، تو سمجھتا ہے جنہیں خاک نشیں یاد رہے، یہی دراصل سلیمان کو شاہی دیں گے، یہی دراصل سلیمان کو شاہی دیں گے۔ اور یہ شعر میں خاص توجہ چاہتا ہوں کہ شب کو جو جاگتے رہتے ہیں وہی مقتل میں، شب کو جو جاگتے رہتے ہیں وہی مقتل میں، موت کی نیند ہزاروں کو سلا ہی دیں گے، شب کو جو جاگتے رہتے ہیں وہی مقتل میں، موت کی نیند ہزاروں کو سلا ہی دیں گے۔ اور اس لیے مانگا تھا کرتاس و قلم حضرت نے، اس لیے مانگا تھا کرتاس و قلم حضرت نے، ان کو معلوم تھا من کن تو بھلا ہی دیں گے، اس لیے مانگا تھا کرتاس و قلم حضرت نے، اس لیے مانگا تھا کرتاس و قلم حضرت نے، ان کو معلوم تھا من کن تو بھلا ہی دیں گے۔ آ رہے ہیں جو سرے دشت بنام اکبر، آ رہے ہیں جو سرے دشت بنام اکرم، خاک میں کبر ستمگار ملا ہی دیں گے، خاک میں کبر ستمگار ملا ہی دیں گے۔ اور یہ شعر کہ تم بھی 9 لاکھ کا لشکر سر میدان لاؤ، تم بھی 9 لاکھ کا لشکر سر میدان لاؤ، ہم بھی ششماہے کی صورت میں سپاہی دیں گے، تم بھی 9 لاکھ کا لشکر سر میدان لاؤ، تم بھی 9 لاکھ کا لشکر سر میدان لاؤ، ہم بھی ششماہے کی صورت میں سپاہی دیں گے۔ اور شہ کے حق میں یہ ظہیر شہ والا سچ ہے، شہ کے حق میں یہ ظہیر شہ والا سچ ہے، سر کٹا کے یہ سر ظلم جھکا ہی دیں گے، سر کٹا کے یہ سر ظلم جھکا ہی دیں گے۔ اور ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ آگے۔ شکریہ۔
صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. مطلب چند شعر ملاحظوں کہ دل میں یوں آراستہ شہ کے عزا خانے ہوئے، دل میں یوں آراستہ شہ کے عزا خانے ہوئے، چاروں گوشے قلب کے کوثر کے پیمانے ہوئے. دل میں یوں آراستہ شہ کے عزا خانے ہوئے، چاروں گوشے قلب کے کوثر کے پیمانے ہوئے، اور ہو کے خالی اگلی مجلس کے لیے بھر جاتے ہیں، ہو کے خالی اگلی مجلس کے لیے بھر جاتے ہیں، میری آنکھوں کے صدف خوددار پیمانے ہوئے. ہو کے خالی اگلی مجلس کے لیے بھر جاتے ہیں، ہو کے خالی اگلی مجلس کے لیے بھر جاتے ہیں، ہو کے خالی اگلی مجلس کے لیے بھر جاتے ہیں، میری آنکھوں کے صدف خوددار پیمانے ہوئے. اور ہوشیار ہے ہرملا میدان میں آتا ہے صغیر، ہوشیار ہے ہرملا میدان میں آتا ہے صغیر، آستین الٹے ہوئے دامن کو گردانے ہوئے. ہوشیار ہے ہرملا میدان میں آتا ہے صغیر، آستین الٹے ہوئے دامن کو گردانے ہوئے. یہ قطابن میں طور خاص ملاحظہ ہو کہ ایک سوال پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کہ کیوں چلوں گی بے خطا پر کہہ رہی ہے تیغ شاہ، کیوں چلوں گی بے خطا پر کہہ رہی ہے تیغ شاہ، جن کو مارنا ہے سب ہیں پہچانے ہوئے. کیوں چلوں گی بے خطا پر کہہ رہی ہے تیغ شاہ، کیوں چلوں گی بے خطا پر کہہ رہی ہے تیغ شاہ، جن کو مارنا ہے سب ہیں پہچانے ہوئے. اور بزدلانے شام و زنگ و کوفہ کی اوقات کیا، شہپر جبریل ہے لوہا میرا مانے ہوئے. بزدلانے شام زنگ و کوفہ کی اوقات کیا، کیوں چلوں گی بے خطا پر کہہ رہی ہے تیغ شاہ، جن کو مارنا ہے سب ہیں پہچانے ہوئے. بزدلانے شام زنگ و کوفہ کی اوقات کیا، شہپر جبریل ہے لوہا میرا مانے ہوئے. شعر بھی طور خاص ملاحظہ ہو کہ یہ شرف حاصل ہوا بس مقتل شبیر کو، یہ شرف حاصل ہوا بس مقتل شبیر کو، قبریں بننے سے کہیں آباد ویرانے ہوئے. یہ شرف حاصل ہوا بس مقتل شبیر کو، یہ شرف حاصل ہوا بس مقتل شبیر کو، یہ شرف حاصل ہوا بس مقتل شبیر کو، یہ شرف حاصل ہوا بس مقتل شبیر کو. قبریں بننے سے کہیں آباد ویرانے ہوئے، قبریں بننے سے کہیں آباد ویرانے ہوئے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ردیف ایک ملاحظہ ہو بطور خاص کہ سروں سے ظلم کی چھٹ جائیں گی گھٹائیں سب، سروں سے ظلم کی چھٹ جائیں گی گھٹائیں سب، اگر حسین کا فرش عزا بچھائیں سب. سروں سے ظلم کی چھٹ جائیں گی گھٹائیں سب، اگر حسین کا فرش عزا بچھائیں سب، تو وسیلہ آل کا دینے میں حرج ہی کیا ہے، وسیلہ آل کا دینے میں حرج ہی کیا ہے، قبول آپ کی ہو جائیں گی دعائیں سب، قبول آپ کی ہو جائیں گی دعائیں سب. وہ سوجھ بوجھ کے پالا بدل کے آیا تھا، وہ سوجھ بوجھ کے پالا بدل کے آیا تھا، جوہر کی بخش دی شبیر نے خطائیں سب. وہ سوجھ بوجھ کے پالا بدل کے آیا تھا، جوہر کی بخش دی شبیر نے خطائیں سب. دہاڑ کس کی ہے کس شیر کی یہ آمد ہے، دہاڑ کس کی ہے کس شیر کی یہ آمد ہے، نہر کے پاسباں ہوتے ہیں دائیں بائیں سب. دہاڑ کس کی ہے کس شیر کی یہ آمد ہے، نہر کے پاسباں ہوتے ہیں دائیں بائیں سب. جو پھینکا چلو سے پانی تو علقمہ بولی، جو پھینکا چلو سے پانی تو علقمہ بولی، لو ختم ہو گئیں عباس پر وفائیں سب، لو ختم ہو گئیں عباس پر وفائیں سب. اور اندھیرا
ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. کہ زمین کا پانی، ایک عقیدے کا شعر، کہ زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا. زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، سبیل پیاسی سکینہ کی گر لگائیں سب. زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، سبیل پیاسی سکینہ کی گر لگائیں سب. وہ ہو یزید یا صدام یا کہ ہو لادن، وہ ہو یزید یا صدام یا کہ ہو لادن، علی کے بغض کی پا ہی گئے سزائیں سب. وہ ہو یزید یا صدام یا کہ ہو لادن، علی کے بغض کی پا ہی گئے سزائیں سب. یہ شعر عقیدے کا بطور خاص کہ جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، اٹھا کے پھینک دی بیمار نے دوائیں سب. جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، جو یاد آیا کہ مرقد میں آئیں گے مولا، اٹھا کے پھینک دی بیمار نے دوائیں سب. اٹھا کے پھینک دی بیمار نے دوائیں سب. تو ایک یہ شعر ایک زمانے حال پہ اور حالیہ صورتحال پہ تقاضے پہ کہ جو چاہتے ہو کہ عزت سے زندگی ہو بسر، جو چاہتے ہو کہ عزت سے زندگی ہو بسر، تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کمائیں سب. تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کمائیں سب. جو چاہتے ہو کہ عزت سے زندگی ہو بسر، جو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں کمائیں سب. حسینیت سے جو جلتے ہیں آج تک دیبل، حسینیت سے جو جلتے ہیں آج تک دیبل، سوال بیعت فاسق کی ہیں چتائیں سب. حسینیت سے جو جلتے ہیں آج تک دیبل، حسینیت سے جو جلتے ہیں آج تک دیبل، سوال بیعت فاسق کی ہیں چتائیں سب. زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، زمین کا پانی کبھی خشک ہو نہیں سکتا، سبیل پیاسی سکینہ کی گر لگائیں سب. صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک مطلع 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے ہے در جانے، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے ہے در جانے، کفر ہے گر یہ عشق علی کا، کافر جانے ہے در جانے، کفر ہے گر یہ عشق علی کا، کافر جانے ہے در جانے. یہاں سے شعر ملاحظہ فرمائیں. بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر، بنت اسد تو جائیں گی ہر حال میں کعبے کے اندر،
دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے در ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھوں رکھوں نام علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے حیدر جانے نام علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا منبر جانے حیدر جانے فتح لکھی ہے دست خدا پر ابھی میرے پیارے حبیب فتح لکھی ہے دست خدا پر ابھی میرے پیارے حبیب ناد علی کہہ کے بلا لے خیبر جانے حیدر جانے ناد علی کہہ کے بلا لے خیبر جانے حیدر جانے جنگ احد میں میرا مولا شاک سے سر کرتا ہے قلم جنگ احد میں میرا مولا شاک سے سر کرتا ہے قلم تیگ فلک سے آئے نہ آئے لشکر جانے حیدر جانے چھیڑ دیا ہے ذکر مولا چھیڑ دیا ہے ذکر مولا منبر جانے حیدر جانے صلوات ارشاد فرمائے. چند خطات ایک سلام عرض کیا ہے
کہ پہنچا درے حسین پر رو کر جو ہاشمی، پہنچا درے حسین پر رو کر جو ہاشمی، نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، نام حسین قلب سے ہونٹوں تک آ گیا، اور اشک غم حسین کی تاثیر دیکھیے رومال فاطمہ میری آنکھوں تک آ گیا، اشک غم حسین کی تاثیر دیکھیے رومال فاطمہ میری آنکھوں تک آ گیا۔ اور ایک خطہ اور ہے کہ یہ ماتم حسین ہے خالق کی بندگی، یہ ماتم حسین ہے خالق کی بندگی، یہ غم مناتے رہتے ہیں زہرا نبی علی، یہ غم مناتے رہتے ہیں زہرا نبی علی، اور بس ایک غم حسین میں رونے کے واسطے مانگیں گے ہم حسین سے 100 بار زندگی، مانگیں گے ہم حسین سے 100 بار زندگی۔ اور خطور کے ہم کو رونے کے لیے کرب و بلا کافی ہے، ہم کو رونے کے لیے کرب و بلا کافی ہے، قلب مستر کے لیے شے کی دعا کافی ہے، قلب مستر کے لیے شے کی دعا کافی ہے، اور بخشوانے کے لیے سارے عزاداروں کو مومنوں ایک فقط اشک عزا کافی ہے۔ سروات کا سہارا دیں۔ سلام کے مطلب عرض کیا ہے کہ علی کے نام سے روشن ہے زندگی کے چراغ، علی کے نام سے روشن ہے زندگی کے چراغ، یہی ہے دونوں جہانوں میں حق رسی کے چراغ، یہی ہے دونوں جہانوں میں حق رسی کے چراغ۔ شعر دیکھیے کہ گواہی دے کے نمازوں میں ہم ولایت کی، گواہی دے کے نمازوں میں ہم ولایت کی، عبادتوں میں جلاتے ہیں عاشقی کے چراغ، عبادتوں میں جلاتے ہیں عاشقی کے چراغ، اور نماز عشق علی ہی نماز وحدت ہے، نماز عشق علی ہی نماز وحدت ہے، عبادتوں کی ضمانت ہے بندگی کے چراغ، عبادتوں کی ضمانت ہے بندگی کے چراغ۔ شعر دیکھیے کہ غم حسین ہے مقصد میرا میں رو رو کر، غم حسین ہے مقصد میرا میں رو رو کر، دکھا رہا ہوں زمانے کو روشنی کے چراغ، دکھا رہا ہوں زمانے کو روشنی کے چراغ۔ اور جب آئے چادر تطہیر میں تو رب نے کہا، جب آئے چادر تطہیر میں تو رب نے کہا، میرا ہی نور ہے یہ بزم فاطمی کا چراغ، میرا ہی نور ہے یہ بزم فاطمی کے چراغ۔ اور جھکا کے اپنی جبیں روضہ شہیدی پر، جھکا کے اپنی جبیں روضہ شہیدی پر، مقصروں کو دکھاتا ہوں بندگی کے چراغ، مقصروں کو دکھاتا ہوں بندگی کے چراغ۔ بطور خاص پیش کروں شعر، سماعت فرمائیں کہ غم حسین ہے اہل عزا کی طینت میں، غم حسین ہے اہل عزا کی طینت میں، اسی لیے تو ہیں سانسوں میں زندگی کے چراغ، اسی لیے تو ہے سانسوں میں زندگی کے چراغ۔ اور خدا کی شان کا عرفان دینے دنیا کو سجائے 12 اماموں نے آگہی کے چراغ، سجائے 12 اماموں نے آگہی کے چراغ۔ اور آخری شعر ہے کہ اندھیری قبر میں مولا کا نام لیتے ہی، اندھیری قبر میں مولا کا نام لیتے ہی، لحد میں تھے میری ہر سمت روشنی کا چراغ، لحد میں تھے میری ہر سمت روشنی کے چراغ۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ ثناء حیدر کرار کر کے منبر سے، ثناء حیدر کرار کر کے منبر سے، میں شاعری میں جلاتا ہوں ہاشمی کے چراغ۔
صلوات علی محمد و آل محمد. ایک بیمار سے مجرئی سب گھر چھوٹا، باپ ماں چھوٹے بر چھوٹی برات، باپ ماں چھوٹے بر چھوٹی برات، شہر سے مجرئی عباسی دلاور چھوٹا پڑ گیا غل کے برادر سے برات، پڑ گیا غل کے برادر سے برات، چھوٹا یاد بیٹے کی بھلا بھولتی بانو کیوں کر بعد 18 برس کے علی اکبر، بعد 18 برس کے علی اکبر، چھوٹا بول شے ہم سے نہ ہوگا کوئی آوار وطن، قبر نانا کی چھٹی شہر چھٹا گئے، قبر نانا کی چھٹی شہر چھٹا گئے، چھوٹا ہمیشہ میں فریادوں بکا سے قرآن، بی بی آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام، سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہمشیر امام، ہاتھ مل مل کے ہمسایہ کرتی ہے کلام، ہاتھ مل مل کے ہمسایہ کرتی ہے کلام، کیا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں، ہائے گھر میں شبیر سفر کرتے ہیں، ہائے گھر میں شبیر سفر کرتے ہیں، ذکر یہ تھا کہ شہ یثرب بتائے گھر میں مغموم عزیز سید والا آئے، کہا مادر سے سکینہ نے کے بابا آئے، بولی بیمار کے ہاں میرے مسیحا آئے، بولی بیمار کے ہاں میرے مسیحا آئے، شین زینب سے کہا اور قلق بڑھتا ہے، آؤ زہرا سے بھی رخصتوں کے دن چڑھتا ہے، آؤ زہرا سے بھی رخصتوں کے دن چڑھتا ہے، کہ یہ آئے قریب فاطمہ زہرا کے امام، کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیا اٹھ کے سلام، بولے سینے سے لگا کر یہ شے عرش مقام، بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوب سے لرزا ہے تمام، بیٹھو بیٹھو کے بدن ذوب سے لرزا ہے تمام، جو مقدر میں ہے وہ رنج نہیں ٹلتا ہے،
جلدی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے، سب سے تم جلدی ہو غم سے میرا دل جلتا ہے، کہ یہ بیٹھ گئے پاس امام دو سرا، بعد الحمد پڑھی آپ نے صحت کی دعا، اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہی مرضی ہے خدا، بیٹی تم گھر میں رہو ہے یہی مرضی ہے خدا، ساتھ لیتے جو توانا تمہیں پاتے بی بی، ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی، ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی، کہ بستر پائی چلائی بصدا افغان، ارے لوگوں مجھے تھامو کہ چلی جسم سے جام، ایک بیک پھر گئی قسمت یہ ہوا کیا ساما، ہائے بابا مجھے یہاں چھوڑ کے جاؤ گے کہاں، ہائے بابا مجھے یہاں چھوڑ کے جاؤ گے کہاں، میری فرقت ہوئی کس طرح گوارا بابا، بھیجل آپ نے بیمار کو مارا بابا، بھیجل آپ نے بیمار کو مارا بابا، ہاتھ میں جوڑتی ہوں میرے اچھے بابا، پاؤں پر گرتی ہوں میں مجھ کو نہ چھوڑو تنہا، رحم کیجئے میری منت پا یہ بیٹی ہو فدا، میری بیماری کا حضرت کو اگر ہے دھڑکا، میری بیماری کا حضرت کو اگر ہے دھڑکا، اچھی میں ہوں تو یہاں سے روانہ بابا، یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا، یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا، باتیں سورا کی سنتے تھے شیخون مقام، آئے جو اتنے میں ہم شکل رسول دو جہاں، دیکھ کر بھائی کو بولی وہ بسد آؤ فغان، آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان، آؤ بھیا علی اکبر میں تمہارے قربان، اپنا کچھ بس نہیں بابا تو ہمیں چھوڑ چلے، تم بھی کیا خار ناشا سے منہ موڑ چلے، تم بھی کیا خار ناشا سے منہ موڑ چلے، میرے عاشق میرے شہدا میرے پیارے بھیا، تم پا اس خستہ جگر کو کوئی وارے بھیا، مجھ سے اب چھوٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا، تم چلے اور بہن گور کنارے بھیا، تم چلے اور بہن گور کنارے بھیا، پہلے تربت پا میری عشق بہاتے نہ گئے، خبر بیمار کی عذرم میں بناتے نہ گئے، خبر بیمار کی عذرم میں بناتے نہ گئے، دیکھئے خیر سے اس شہر میں کب آؤ گے بھائی، پھر چاند سی صورت ہمیں دکھلاؤ گے، اپنی شادی میں بھی
नाशाद को बुलवाओगे, देर से आए तो बहना को न फिर पाओगे, देर से आए तो बहना को न फिर पाओगे। ये वसीयत है कि तुम घर में ना जाना पहले, सेहरा लटकाए मेरी कब्र पे आना पहले, सेहरा लटकाए मेरी कब्र पे आना पहले। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآلہ الطیبین الطاہرین، محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثلی لا یبایع مثل صلوات پر محمد. تھوڑا سا آگے آج ابھی آغا صاحب آ گیا، آ جائیں سمر صاحب تشریف، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والے. علماء اعلام، سب سے پہلے معذرت کے تاخیر ہو گئی آنے میں، وفا صاحب کی معذرت آپ سے بھی، اور چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے لہٰذا بہت مختصر سی گفتگو آپ سے کرنی ہے، اور بس مجلس نہیں پڑھنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ جو لوگ مجھ سے اس وقت فرش پہ ہیں مجھ سے بہتر ہیں، علم میں، فضل میں، کرم میں، ساری چیزوں میں. میں ایک طالب علم ہوں اور ایسے مجمع کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں جہاں لفظوں پہ نہیں بلکہ اعراب پہ گرفت ہوگی، لہٰذا پہلی بات تو عربی عبارت نہیں پڑھیں گے، سیدھی بات ہے. چند باتیں جو مجھے عرض کرنی ہے وہ بالکل آسان سی، میں طالب علم ہوں، بس مثلا میں نے سوچا تھا مصائب پڑھ دوں گا، لیٹ ہو گیا، لیکن دو تین باتیں عرض کر کے بات کو ختم کریں گے. جو یہ شب ہے جس عنوان سے ہے، میں اسی عنوان سے دو تین باتیں آپ لوگ کو کیا بتانا، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کہ جب حاکم شام واصل جہنم ہو گیا، اور یہ لفظ جو بولی جاتی ہے کہ واصل جہنم ہو گیا، کہ خطیب اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہے بلکہ آقا حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ واصل جہنم ہو گیا.
کیوں کیسے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے 2 سے 3 باتیں اور مجلس مکمل کہ جب یہ واصل جہنم ہو گیا اور یزید کو اس نے اپنی جگہ پہ حاکم بنا دیا، اور ایک لفظ کہوں ہمارے ہاں بولی جاتی ہے کہ امت مسلمہ پہ یزید کو تھوپ دیا۔ پہلا کام جو یزید نے کیا وہ یہ کہ جتنے گورنرز تھے سب کی بحالی کا اعلان کیا، سب کو خط لکھا، بحالی کا اعلان کیا کہ آپ جیسے ہیں ہماری حکومت میں بھی ایسے ہی گورنر رہیں گے۔ لیکن مدینے کے گورنر کو اس خط کے ساتھ ایک خاص مضمون لکھا کہ سب سے بیعت لے لو 3 لوگوں کا نام خصوصی طور پر، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، اور عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، کہ 3 نام خاص کر کے لیے۔ رات میں خط پہنچا، خط اس نے پڑھا اور اس نے پہلے کے گورنر، اس سے پہلے کے گورنر مروان کو بلایا۔ مروان کو بلانے کے بعد مشورہ کیا۔ مروان چونکہ پرانا دشمن اہل بیت تھا، لہٰذا اس نے یہ کہا کہ ابھی اسی رات کی تاریکی میں حسین سے بیعت لے لو۔ اس نے بلوا بھیجا کہ 3 لوگوں کو بلا لے آؤ۔ عبداللہ ابن عمر اس وقت مدینے میں موجود نہیں تھے۔ عبداللہ ابن زبیر اور سرکار سید الشہداء مسجد النبوی میں رات کی تاریکی میں عبادت کر رہے تھے۔ اس کا خادم ولید کا مسجد میں پہنچا، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد امام کو متوجہ کیا اور خط دیا اور کہا آپ کو بلایا ہے۔ ایک لفظ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، حاکم چاہے مدینے میں کوئی رہا ہو لیکن اس کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ حسین کو زبردستی بلوا لے۔ اس نے آپ کو بلایا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں زبردستی؟ اس لیے کہ امام نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں، اسے بھیج دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آتے ہیں، کہا جاؤ ہم آتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا مولا اس وقت نہیں جائیں گے، توجہ کریں گے آپ برادران، ایک طالب علم سمجھ کے سن لیجئے گا۔ کیا کہا؟ کیا اس وقت؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں جائیں گے۔ مولا نے کہا نہیں اسی وقت جائیں گے۔ کہا رات کی تاریکی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کہا نہیں، چونکہ میں اس وقت امام وقت ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے، جانا ضروری ہے۔ کہا لیکن کیوں جانا ضروری ہے؟ ہم صبح میں بھی جا کر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو بتائیے۔ شاید امام حسین نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا اگر میں اس وقت فوری طور پر گورنر کے پاس، حاکم کے پاس نہیں گیا تو کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ایک جملہ لکھا جائے گا کہ کسی ایک امام وقت کو کسی وقت بلایا گیا تھا اور امام تاخیر سے پہنچا تھا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ امام تاخیر سے، اس لیے کہ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ بلانے والا کوئی ہو، امام فوراً پہنچتا ہے۔ کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں، چلیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ مولا کیا ہوا، اس نے کیوں بلایا اتنی رات کو؟ وجہ کیا؟ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا برادران، بہت مختصر سی گفتگو ہے۔ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ اتنی رات کو ولید نے ہمیں بلایا ہے؟ امام کا جملہ تاریخ نے لکھا، امام فرماتے انی ارا، توجہ کریں گے برادران، میں نے کہا کہ عربی پڑھنا نہیں ہے، ایک لفظ سن لیجئے بہرحال، انی ارا قد طاغوتہم حلق، میری نگاہیں، میں اس کا ترجمہ یہی کر پاؤں گا کہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بنی امیہ کا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ نہیں آپ نہیں غور کر رہے ہیں، اب آپ یہ بتائیں اس ہلاک ہو گیا کا ترجمہ واصل جہنم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ امام فرماتے کہ ہلاک ہو گیا، کون؟ بنی امیہ کا طاغوت ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس جملے پر لوگ زور دیتے ہیں، میں پہلے جملے پہ زور دے رہا ہوں۔ امام نے کیا فرمایا؟ انی ارا، آپ یہاں کے حالات اور تمام کے تمام جو دوریاں ہیں سب چیز سے واقف ہیں۔ امام کہاں بیٹھے؟ مسجد النبوی میں، اور حاکم شام ہلاک کہاں ہوا ہے؟
شام میں، مدینے سے شام کی دوری آپ کے ذہنوں میں ہے، اور امام کیا فرما رہے ہیں؟ انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، کم سے کم اتنا پتا چلا کہ امام کی نگاہوں کے سامنے کوئی دیوار یا کوئی مکان یا کوئی زمان حائل نہیں ہوتا ہے، امام کہتے ہی اسے ہیں جو بیٹھتا ہے مسجد النبوی میں اور شام کے حالات کی خبر رکھتا ہے۔ یہ جملہ میں ہندوستان میں پڑھا کرتا ہوں، آپ کے درمیان میں کیا پڑھنا، لیکن سن لیجئے، امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بیٹھتا ہے مدینے کے اندر حالات معلوم ہوتے ہیں شام کے، تو یہ صرف ایک امام کی صفت نہیں ہے، بلکہ ہر امام کی صفت ہے کہ وہ رہے کہیں بھی حالات اسے ہر جگہ کے معلوم ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم ہندوستان میں یا کسی دوسرے ملک میں رہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ ہم ہیں کہاں، یہ خیال رہے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلا۔ امام اٹھے، عبداللہ ابن عمر تو ہے نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر سے کہا نہیں مولا، میں تو اپنے قبیلے میں جاؤں گا، مشورہ کروں گا، اس وقت مناسب نہیں ہے کہ میں جاؤں۔ امام گئے، اپنے افراد کو لیا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے گئے۔ اس نے حاکم شام کے واصل جہنم ہونے کی خبر دی اور امام سے مطالبہ بیعت کیا۔ وہاں پہ امام کا ایک خطبہ ہے، طویل خطبہ ہے، مختصر سے 2-3 جملے کہہ کے ایک بات کہنے کی کوشش کرنی۔ طویل خطبہ ہے لیکن پڑھنا نہیں ہے، امام نے وہاں پہ جو باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں تاریخ نے لکھی۔ امام فرماتے ہیں کیا کہا تم نے؟ اب بیعت کر لیں۔ کس کی؟ آپ غور کریں، اب ساری چیزیں اس میں عوام میں پڑھتے ہیں تو اس کی جزیات میں جاتے ہیں۔ آپ کس کی بیعت؟ کہا یزید کی۔ تب امام نے وہاں پر جو چند لفظیں استعمال کی ہے وہ بہت اہم ہے، اس پورے کربلا کو سمجھنے کے لیے یہ لفظیں اہم ہیں۔ پوری کربلا کو اور پورے مقصد امام حسین کو اور قیام امام حسین کو ساری چیزیں سمجھنے کے لیے یہ جو 7 8 9 کل ٹوٹل 9 لفظیں ہیں، یہ 9 لفظیں پورے واقعات کربلا کو سمجھنے کے لیے اہم ہیں۔ انا، کیا کہہ رہا تو؟ بیعت کر لوں میں یزید کی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الرحمہ بما ختم اللہ وبما یختم ویزید رجل شارب الخمر وقاتل نفس المحترم وملعن بالفسق مثلی لا یبایو مثل۔ یہ ٹوٹل 9 لفظیں ہیں جس میں پوری کربلا امام حسین نے سمیٹ کے رکھی ہے، پورا مقصد کربلا اور سب کچھ اسی 9 لفظوں میں امام حسین نے سمیٹ دیا۔ کہ تم اس سے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جس اپنے آپ کہا کہ میں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی میں اولاد نبی میں سے ہوں۔ معدن الرسالہ، پہلی لفظ کیا ہے؟ میں معدن رسالت ہوں۔ ومحبت الملائکہ ومحبت الرحمہ ومختلف الملائکہ، اور رحمتوں کا نزول ہمارے یہاں ہوتا ہے، ملائکہ کا آنا جانا ہمارے دروازے پر ہے، اسلام کا آغاز ہم سے ہوا ہے اور ہمارے ہی گھر کی فرد اسلام کے اختتام تک رہے گی۔ اور یزید جو شراب پیتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، نفس محترم کو، اور علل اعلان فسق کرتا ہے۔ اگر آپ متوجہ ہوں تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، ختم کر دوں گا یہیں پہ گفتگو، طویل تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کو پڑھیے گا جب آپ، تو اب اس زاویے سے ذرا سا لطف لے لیجئے گا۔ سرکار سید الشہداء کے ہزاروں کمالات اور ہزاروں فضائل ہیں۔ میں لفظ ہزاروں کم ہے، تعداد کم ہو جائیں گے جب آل محمد کے فضائل بیان ہوں۔ میں اپنے آ چکی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں فضیلت ہے سرکار سید الشہداء کی، یا نہیں ہے؟ ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہو جائیں، آل محمد کے جتنے زیادہ فضائل ہیں، دشمنان آل محمد کے اتنے ہی زیادہ رذائل ہیں۔ آپ توجہ کریں، حضور میں
صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پہ. شاید لائٹ بھی کہہ رہی ہے کہ مصاحب پہ آ جائیں، مگر یہ ایک جملہ سن لیجئے گا برادران اور میں بس ختم کر دوں گا گفتگو. جتنے کمال اور جتنی فضیلتیں اہل بیت کی اتنے ہی دشمنان کے رذائل ہیں. لیکن امام حسین نے یہاں جب اپنے فضائل گنوائے تو 5 لفظیں استعمال کی. توجہ کر لیں بھائی، کتنی لفظیں استعمال کی؟ 5. اور جب یزید کے رذائل گنوائے تو 3 لفظیں استعمال کی. نہیں، آپ غور ہی نہیں فرما رہے ہیں. اپنے کمالات گنوائے تو 5، یزید کے کمالات گنوائے تو یزید کے رذائل گنوائے تو 3. یعنی پہلے ہی دن حسین رشتہ بتانا چاہتے کہ دیکھو ہم کس رشتے کے ہیں اور یزید کس رشتے کا ہے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اور زیادہ کمالات امام گنوا سکتے تھے مگر 5 پہ اکتفا کیا. اور زیادہ رذائل یزید کے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف 3 برائیاں تھیں، بہت سی برائیاں تھیں. آپ غور کر رہے ہیں، ایک لفظ کہوں گا بس، گفتگو مختصر ہو گئی ہے چونکہ ہم سب کہا گیا تھا بہت مختصر. 3 اس کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی اس کے رذائل ہیں، اور 5 فضیلتیں اپنی. اس میں سے سب سے پہلے امام حسین نے فرمایا رجل شارب الخمر. ایک ایسا آدمی ہے وہ، یہی تو رجل، ایک ایسا آدمی ہے وہ کہ جو شراب پیتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، سب یہ جانتا ہے بغیر کسی مذہب کی قید کے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے وہ ہوش میں نہیں ہوتا. نہیں، آپ غور کریں، جو آدمی شراب پیتا ہے وہ ہوش میں نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام ولید اور مروان کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو. ایک ایسا باہوش کہ جس کے بابا جب اس دنیا میں آئے تو 4 کتابوں کی تلاوت کرے، وہ ایسے بے ہوشوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا. غور کرو، بیعت نہیں کریں گے. تو یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، امام اٹھ کے آنے لگے. مروان نے کہا کہ ابھی یہیں قتل کر دو، ورنہ آج حسین چلے گئے تو کل ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے. حکومت کو بھی امامت کی طاقت کا اندازہ ہے. آج چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے. اب کس بھروسے پہ، یہ سب بہت تفصیل میں سے نہیں جانا. امام چلے آئے اور وہ ساری چیز آپ سنتے ہیں کہ آواز بلند ہوئی اور جوانان بنی ہاشم تشریف لے آئے. اور ایک جملہ میں پڑھتا ہوں آیت اللہ وحید خراسانی کا، اور اسی جملے پہ مجلس مکمل. کیا قیامت کا جملہ کہا آیت اللہ وحید خراسانی، اور اگر آج کے دن وہ جملہ نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت سے دیا کیا. آپ غور کریں، سرکار سید الشہداء نے آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے دیا کیا. یہ میرا جملہ نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے. یقیناً ایسے مراجع کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج بن سکتی ہیں اگر مل جائیں تو. آپ غور کر رہے ہیں، یہ جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہو جائیں اگر مل جائیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شہادت امام حسین نے دیا کیا ہے. آقا کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امام حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی بچہ حلالی پیدا نہ ہوتا، کوئی بچہ. اور اس کے بعد پھر انہوں نے، یہ ان کی طرف سے خارج کی بحث ہے، پھر اس پہ بحث کی ہے باقاعدہ کہ کیوں حلالی نہیں ہوتا. اس لیے کہ یزید نے رشتوں کے احترام کو ختم کیا تھا، حسین نے رشتوں کے احترام کو بچایا.
اب آپ کو پتا چلا یہ خواتین کیوں گئی تھیں امام حسین 28 رجب کو خواتین کو لے کر کیوں گئے تھے؟ اسی وجہ سے لے کر گئے تھے کہ یزید جو رشتوں کو پامال کر رہا ہے، زینب جائیں گی، ام لیلہ جائیں گی، ام کلثوم جائیں گی، سکینہ جائیں گی، رباب جائیں گی، یہ خواتین جائیں گی تاکہ رشتوں کا بھرم رہ جائے کہ تم جس رشتوں کو خراب کرنا چاہتے ہو ہم ان رشتوں کو اعتبار دینا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب ایک جملہ تو کہی سکتا ہوں نا کہ اب جب کبھی یہ موازنہ کیا جائے کہ یزیدیت کسے کہتے ہیں، حسینیت کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی تو بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر یزیدیت کو سمجھنا ہے، حسینیت کو سمجھنا ہے، تو اس دو لفظوں میں جہاں پر رشتوں کا اختتام نظر آئے سمجھنا وہاں یزیدیت ہے، جہاں رشتوں میں دوام آ جائے وہاں حسینیت ہے۔ صلوات بآواز بلند۔ بس عزیزان گرامی گفتگو مکمل کر دی۔ خدا آپ سب کی اس عزا کو قبول فرمائے۔ ہم سب کے لیے یہ شب بہت سخت ہے، اس لیے کہ یزید کے دربار سے، ولید کے دربار سے آقا کے تشریف لانے کے بعد ہم نے، آپ سب تائید کر دیں گے یا تو کیونکہ علماء سے سنا ہے ہم نے کہ جب بنی ہاشم کو لے کے مولا دربار میں گئے تھے تو جناب زینب کو اس کی خبر تھی، اور علماء پڑھتے ہیں کہ جناب زینب تب تک مدینے میں دروازے پر کھڑی رہیں جب تک امام حسین واپس نہیں آ گئے، تب تک کھڑی رہی جب تک سرکار سید الشہداء واپس نہیں آئے۔ رات تاریک ہے، زیادہ ہو گیا، مگر زینب اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا آئے گا، اور اعتبار اتنا ہے کہ عباس گئے ہیں، علی اکبر گئے ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں ایک جملہ کہوں گا کہ آج مدینہ ہے، زینب بھائی کا انتظار کر رہی ہے اور یقین بھی ہے کہ بھائی آ جائے گا، لیکن اللہ رے عصر عاشور زینب در خیمے پہ کھڑی ہو کر اپنے بھیا کا انتظار کر رہی ہے، مگر حسین کا ذوالجناح آیا، حسین واپس نہ آئے۔ امام آئے، اے بہن زینب ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ بھیا کیوں؟ کہا بس خدا کو یہی منظور ہے۔ اے عزیزو سامان سفر تیار ہو گیا، سب سامان سفر تیار کرنے لگے۔ رات کی تاریکی میں حسین گھر سے باہر نکلے، کبھی نانا کے مزار پہ جاتے ہیں، نانا حسین کا آخری سلام قبول کرے، کبھی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور تعویذ قبر سے لپٹ جاتے ہیں، اور تعویذ قبر سے لپٹ کے اے اماں آپ کی قبر کا مجاور آیا ہے، اماں حسین کو رخصت کرو، آپ کا لال کربلا جا رہا ہے۔ ارباب عزا آپ سب اس وقت پردیس میں ہیں، خدا آپ کو آپ کے والدین سے دوبارہ ملائے، لیکن اگر کسی بچے کو یہ پتا چلے کہ میں جا رہا ہوں اب والدین سے ملاقات نہ ہوگی تو انسان تڑپ جائے گا۔ ارے حسین کو پتا ہے اب جا رہا ہوں اماں کی قبر کی زیارت، بھائی کی قبر کی زیارت، نانا کی قبر، اب یہ زیارت نہ ہو پائے گی۔ اے عزیزو مجھے نہیں پتا کہ امام حسین کس دل کلیجے سے اب واپس اپنے گھر آئے۔ عزیزان گرامی پورا قافلہ تیار ہو گیا، سارے لوگوں نے سامان سفر تیار کر لیا، مگر ایک بچی آقا کی جناب صغرا آواز کو سن کر اٹھتی ہے، اماں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں کی تیاری ہے؟ کہا صغرا
ہم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ میرا سامان کہ نہیں تمہیں نہیں جانا ہے. اللہ اکبر. اے میرے بھائیو اللہ نے تمہیں بہنیں دی ہے, خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. مگر عزیزان گرامی صغرا مطمئن ہے کہ میرا اکبر تو مجھے لے کر جائے گا. عزیزان گرامی میں اب تفصیل میں نہ جا پاؤں گا, 2-3 جملے اور مجلس کو مکمل کر دیں گے. ارباب اعضاء سب تیار ہو گئے. جناب صغرا ایک ایک سے کہہ رہی ہے ہمیں بھی جانا ہے, ہم کیسے قبیلے کے بغیر, ہم کیسے گھر والوں کے بغیر رہیں گے. میں نے علماء سے سنا ہے کہ جناب علی اکبر وہاں سے گزرتے نہیں تھے جہاں پہ صغرا تھی. اگر صغرا نے کہہ دیا اے بھیا مجھے بھی لے چلو تو اکبر جواب کیا دے؟ غرض کے امام حسین آئے, صغرا کو سمجھایا. اب جو قافلہ جانے لگا, اے ارباب اعضاء جیسے ہی قافلہ تیار ہوا ناقوں پر محملے ہیں. میں کیسے جملہ کہوں عزیزوں, کلیجہ یہاں آکے پڑ جاتا ہے کہ جب ناقے پہ محملیں تیار ہوئی جناب عباس نے ایک باواز بلند صدا دی, مدینے والوں کوئی اپنے گھر کی چھت پہ نہ جانا, علی کی بیٹی محمل میں سوار. ارے یہ منظر زینب کو 11 محرم کو کربلا میں یاد آیا ہوگا جب کوئی نہیں ہے, زینب اکیلے ناقے پہ سوار ہونا چاہتی ہے. ارباب اعضاء ساری بیویاں سوار ہونے لگی. اب جیسے ہی جناب زینب آئی سوار ہونے کے لیے تو میر انیس کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر. میر انیس کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر. ارے خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر. ارے فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ و چادر, تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے نالین اٹھا لینے کو. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. ارباب اعضاء صغرا کو چھوڑ کے قافلہ چلا گیا. آپ زیارت پہ سب جا چکے ہیں. جب ہم مدینے گئے تھے عزیزو عجیب منظر میں نے دیکھا کہ کچھ دور چلنے کے بعد مدینے سے مجھے ایک جگہ روکا گیا. کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں پر 28 رجب کو صغرا نے آخری مرتبہ اکبر کو رخصت کیا تھا. اب جو میں نے انڈیکیٹر دیکھا تو لکھا ہوا ہے مدینہ 4 کلومیٹر. کلیجہ پھٹ گیا. ارے جو صغرا اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی وہ 4 کلومیٹر پیدل چلتے. بابا بھیا مجھے بھی لے چلو. اچانک آواز آتی ہے اے آقا. صغرا قافلے کے پیچھے پیچھے. حسین رک گئے. اکبر کو بلایا گیا. اے بابا اپنے بھیا سے آخری رخصت. صغرا رخصت ہو گئی. اکبر نے وعدہ کیا ہاں صغرا میں لینے آؤں گا. یہاں صغرا مدینے میں روز انتظار کرتی ہے میرا بھیا آئے گا, میرا بھیا آئے گا, میرا بھیا. ارے عزیزو اکبر کربلا میں سینے پہ نیزہ کھا کے سو گئے. صغرا کا انتظار آج بھی باقی ہے. میرا بھیا مجھے لے لے آئے. سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انا للہ و انا الیہ راجعون. الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بانیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. مالک ہمارے اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہمیں جتنے بھی صاحب حاجات ہیں ہماری حاجتوں کو پوری فرما. مالک تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے حق. ہم سب کی زیارتوں کو قبول فرما. مزید زیارتوں کی توفیق عنایت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق.
مالک جب بھی کوئی مجلس کرتے ہیں، جب بھی کوئی جشن کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کے یہاں کا جشن ہے صاحب جشن یا صاحب عزا شریک ہوتا ہے اور لوگ اسے پرسہ یا مبارکباد دیتے ہیں۔ پروردگار ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ صاحب عزا مجلس میں شریک تو ہوتا ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، ہم اسے پرسہ نہیں دے پاتے۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کا دیدار کر سکیں۔ مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، قصد ہے بس ملک بقا کا، قصد ہے بس ملک بقا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے سفر کربلا کا، سب سے رو رو کے کہتے ہیں حضرات اب یہی ہے خدا کی مشیت، سب سے رو رو کے کہتے ہیں حضرات اب یہی ہے خدا کی مشیت، مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، بھائی عباس و مشک والے آؤ پانی تمہارے حوالے، بھائی عباس و مشک والے آؤ پانی تمہارے حوالے، ساتھ معصوم بچوں کا ہوگا، ساتھ معصوم بچوں کا ہوگا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، کئیو بیٹی تجھے کیا خبر ہے، راستہ ہر قدم پر خطر ہے،
کہیو بیٹی تجھے کیا خبر ہے، راستہ ہر قدم پر خطر ہے، سامنا اب ہے دشت بلا کا، سامنا اب ہے دشت بلا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، آج ہے بیبیوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری، آج ہے بیبیوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، دل ہے بے چین شاہ ہدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک، السلام علیکم وعلا امک واخیک، السلام علیکم جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایها المدفون بالرفوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى